کیا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربانی کر سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربانی کرنے کی کوئی صحیح دلیل نہیں ہے، لہذا ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول کے لیے لوگ کہتے ہیں قربانی میں نے کرنی ہے، کیوں کرنی ہے؟ سیدنا علی کیا کرتے تھے۔ میرے بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ روایت حنش کی ضعیف ہے، حدیث ہی صحیح نہیں ہے تو عمل کیوں کرے؟ دوسری بات، اگر وصیت کی ہے آپ کے کہنے کے مطابق علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ کو تو وصیت نہیں نہ کی، وہ تو سیدنا علی کو کی تھی نا، لیکن وہ بھی حدیث صحیح نہیں ہے۔ آپ کو اس وقت ضرورت ہے آپ اپنے لیے قربانی کریں۔ بہت سارے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا ایسا کرنا درست ہے؟ اس سلسلے میں ابو داؤد اور ترمذی کی ایک حدیث بھی لوگ پیش کرتے ہیں، جو ترمذی کے اندر 1495 1495 اور ابو داؤد کے اندر 2790 2790 نمبر کی حدیث ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 میڑھے کی قربانی کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ کے نبی نے مجھے وصیت کی ہے، میں آپ کی طرف سے قربانی کرتا ہوں، میں نہیں چھوڑ سکتا۔ اس حدیث کو بھی لوگ بنیاد بناتے ہیں۔ اول بات تو یہ ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اس کے اندر بعض راوی ایسے ہیں جو مجہول ہیں، یعنی جن کا کوئی عطا پتہ نہیں، اور دوسرے ایسے راوی ہیں جو مجہول نہیں ہے لیکن ضعیف ہے، تو یہ سند کے اعتبار سے روایت ضعیف ہے، اس کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا۔ دوسری بات یہ کہ قربانی ایک عبادت ہے، عبادت میں ہم قیاس نہیں کر سکتے، منطق نہیں لگا سکتے، لاجک نہیں لگا سکتے، عبادت میں توقیف ہوتی ہے، جتنا ثابت ہے اتنا ہی کرنا ہے، لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا صحیح نہیں ہے۔ اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ثواب پہنچانا چاہتے ہیں تو یاد رکھیں کہ ہم جو بھی نیک عمل کرتے ہیں، ہم جو بھی اخلاص کے ساتھ نیک عمل کریں گے، انشاءاللہ اس کا ثواب اللہ کے نبی کو بھی ملے گا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جو کوئی نیک عمل کرتا ہے تو کرنے والے کے برابر اس کو بھی ثواب ملتا ہے۔ ہمیں پورا دین بتانے والے اور ہر نیکی کے بارے میں بتانے والے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو ہماری ہر نیکی کا ثواب آلریڈی آپ کو ملتا ہے، لہٰذا ہمیں اپنی طرف سے کوئی ایسا کام کرنے کی اجازت نہیں ہے جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے، جس کی کوئی بنیاد اور اصل موجود نہ ہو۔ صحابہ ہم سے زیادہ اللہ کے نبی سے محبت کرتے تھے، صحابہ سے ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ وہ جانور لا کر کے اللہ کے نبی کے نام سے ذبح کرتے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کی جائے یا نہ کی جائے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ حضرت فاطمہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا آپ کی طرف سے قربانی کرتے تھے؟ اس کے علاوہ ابو بکر عمر کرتے تھے۔ حضرت علی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتے تھے کہ پیارے رسول نے ان کو وصیت کی تھی کہ ہماری طرف سے کرنا، لیکن ابو بکر، عمر، عثمان بڑے مالدار، ان کے داماد عثمان رضی اللہ عنہ اور دوسرے کوئی پیارے رسول کی طرف سے قربانی نہیں کرتے تھے۔ وہ قربانی آپ اپنے لوگوں کی طرف سے کیجئے، پیارے رسول کو ضرورت نہیں، لیکن پیارے رسول نے حضرت فاطمہ، حضرت علی کو وصیت کی تھی، وہ وصیت صحیح ہے۔ تو اس بنا پر وہ صاحب کہتے تھے کہ میں اس وجہ سے کرتا ہوں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی تھی۔ جس طرح باپ بیٹے کو وصیت کر جائے، مال بھی چھوڑ جائے، باغ فدق تھا اس وقت پیارے رسول کا، اور پیارے رسول چھوڑ کے گئے تھے عام اسی کاموں کے لیے۔ رہی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنے کی، تو دیکھیے ایک بات سوچنے کی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تو وہ ہے کہ ساری دنیا آپ کی شفاعت کی متمنی ہے، آرزو رکھتی ہے، تمنائیں کرتی ہے، اللہ رب العزت سے دعائیں کرتی ہے کہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے۔ تو ساری دنیا جس کی شفاعت کی متمنی ہو، اسے ضرورت ہے کسی عمل کی، کسی ثواب کی۔ اور دوسری طرف ہمارے والدین، ہمارے دوسرے اعزاء اقرباء جو اللہ کو پیارے ہو گئے، ظاہر ہے کہ ہم تو گنہگار ہیں، خطا کار، معصیت کار، ہمارے آباء اجداد بھی ایسے ہی تھے، ان کو زیادہ ضرورت ہے نیکی کی، ثواب کی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت نہیں، آپ نے تو خود اپنی امت کی طرف سے قربانی فرمائی، آپ کی محبت اپنی امت کے ساتھ۔ امن لم یضح من امتی، میری امت میں سے اے اللہ جو قربانی کرنے کی سکت نہیں رکھتا، اس کی طرف سے میں کرتا ہوں۔
تو آپ کیا ان کی طرف سے کریں گے؟ لیکن جیسا کہ میں نے بتلایا، ہندوستان میں ایک رواج ہو گیا، اس رواج کو ہم فالو کر رہے ہیں بغیر اس کی کوئی دلیل دیکھے ہوئے، اس کی کوئی معقولیت دیکھے ہوئے۔ تو کوئی آدمی محبت میں کرتا ہے تو اور چیزیں کرے، ایسا کام جس میں اختلاف ہو علماء کرام کے درمیان، جہاں تک ممکن ہو سکے ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور بہت سارے کام کرنے کے ہیں۔ آپ کے لائے ہوئے دین کو، مشن کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کے لیے، پھیلانے کے لیے آپ پیسہ خرچ کریں، اس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی ملے گی اور اس سے آپ کے مشن کو تقویت بھی حاصل ہوگی۔ اور آپ ایک بات جان لیجئے، ساری دنیا جو قربانی کرتی ہے، آج ساری دنیا کے مسلمان جو قربانی کرتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں وہ ثواب صرف آپ ہی کو ملتا ہے؟ ہر قربانی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہے ثواب کا۔ آپ نے وہ حدیث نہیں سنی؟ رسول اکرم نے فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ، کسی نیکی اور بھلائی کی دعوت دینے والا کرنے والے کی طرح سے ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نیکی کرنے والے کو جتنا ثواب دیتا ہے، نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا، نیکی کا کام بتانے والا، اس کی ہدایت کرنے والا، اس کو بھی اللہ رب العزت اپنی طرف سے، آپ کے ثواب میں سے کاٹ کے نہیں، اپنی طرف سے دیتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ثواب ہماری ہر قربانی میں سے ملتا ہے، کیونکہ یہ قربانی آپ نے بتلائی ہے اور آپ کے کہنے سے ہم کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کی طرف سے یہ سوال آتا ہے کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہم قربانی کر سکتے کہ نہیں؟ اس کا جواب ہے بالکل نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تعلیم ہم کو نہیں دی ہے۔ ہر طرح کی عبادت میں بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی ہے، وہ ثابت ہے۔ اگر وہ ثابت ہے، آپ نے اس کی تعلیم دی ہے تو ٹھیک ہے، تعلیم نہیں دی ہے تو پھر وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے بھی کوئی ایسا کام کیا جو ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہ ہو تو وہ ریجیکٹڈ ہے، وہ مردود ہے۔ یہ فرمان رسول ہے۔ اس لیے کوئی بھی عبادت، کوئی بھی دینی کام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق نہ ہو، وہ رد ہے، وہ ریجیکٹڈ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کا جو مسئلہ ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ سنن ترمذی وغیرہ کی ایک روایت ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے تھے، اور ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وصیت کی تھی، لیکن یہ روایت سنداً ثابت نہیں ہے، اس لیے یہ دلیل نہیں بن سکتی ہے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ایسا نہیں کیا ہے۔ دیکھیے، صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے تھے، تو اگر ایسا درست ہوتا، ٹھیک ہوتا، تو صحابہ سب سے پہلے یہ کام کرتے۔ اور اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کچھ کرنا ہے تو آپ درود پڑھیں۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا تقاضا کیا ہے، جس کی تعلیم دی ہے، جس پر ابھارا ہے، ترغیب دلائی ہے، شوق دلایا ہے، وہ کریں۔ درود پڑھنے کا شوق دلایا ہے، اس کی فضیلت بیان کی، وہ ہم پڑھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں، تو یہ چیز ہے، ہم کو یہ کرنا چاہیے۔ ایسے ایک دوسری حدیث سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تزوجوا الودود الولود، کہ شادی کرو زیادہ محبت کرنے والی عورت سے اور بچہ پیدا کرنے والے سے، فإنی مکاثر بکم الامم، کیونکہ قیامت کے دن جب میری امت کی کثرت ہوگی، یعنی جو اہل توحید ہیں، جو ایمان والے ہیں، ان کی تعداد زیادہ ہوگی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند آئے گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز اچھی لگے گی۔ تو دیکھیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز کی اپیل کی ہے کہ آپ زیادہ بچے پیدا کریں، محبت کرنے والی عورت سے شادی کریں، آپ یہ کام کیجئے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے جن چیزوں کی اپیل کی ہے، جن چیزوں کی ترغیب دلائی ہے، امت کے سامنے ایک مانگ رکھی ہے، ایک آرزو، ایک تمنا رکھی ہے کہ میری یہ آرزو ہے، میری تمنا، اس کو آپ پورا کیجئے۔
یہ قربانی سے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت سے مانگ نہیں کی ہے کہ آپ ہمارے لیے قربانی کریں، بلکہ الٹا خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی طرف سے قربانی کی ہے۔ اس لیے ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے اور نہ صحابہ کرام نے ایسا کیا، اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا غلط ہے؟ ہر سال دیکھیے ماشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی بھی کی جاتی ہے اور ایک حدیث پیش کی جاتی ہے۔ ناظرین ذرا اس حدیث پر غور کریں۔ سنن ابی داؤد کتاب الضحایا حدیث نمبر 2790۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا، ابو الحسنہ بیان کرتے ہیں حکم اور دوسرے لوگوں کے حوالے سے کہ انہوں نے 2 میڑھے ذبح کیے، تو کہا یہ اس لیے میں نے کیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصانی ان اضحی عنہ فانا اضحی عنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کروں، اس لیے میں قربانی کر رہا ہوں۔ لیکن میرے بھائیو یہ روایت صحیح نہیں ہے، اور اگر ہم صحیح بھی مان لیں تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خاص ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو پورا کیا ہے، ہمارے اور آپ کے لیے وصیت تو ہے نہیں۔ لیکن یہ روایت صحیح نہیں ہے، کیوں؟ ابو الحسنہ ایک راوی ہیں اس حدیث کو بیان کرنے میں، وہ مجہول۔ تقریب التہذیب میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ترجمہ نمبر 8086 میں مجہول، یہ راوی صحیح نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہم قربانی کر رہے ہیں کس نیت سے کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان کے احسانات ہمارے اوپر ہیں، تو کیا ہماری قربانی کرنے سے ان کے احسانات ختم ہو جائیں گے یا ہم احسان چکا دیں گے؟ یہ بھول ہے ہماری۔ ہم کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو چکا نہیں سکتے ہیں۔ البتہ قرآن و حدیث پر غور کیجئے تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اور آپ کیا دے سکتے ہیں، تو جو چیز دے سکتے ہیں اس کا ذکر ہے، جیسے ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 56، کہ اللہ اور فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، یعنی اللہ قبول کرتے ہیں، فرشتے بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی درود و سلام بھیجو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہم اور آپ دے سکتے ہیں اور جس کو دینے کا حکم دیا گیا وہ ہے درود و سلام۔ تو جب بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو کہیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک مرتبہ ہم نے پڑھا 10 رحمتیں اللہ نے ہم پر اتار دی، یعنی فائدہ ہمارا ہو گیا۔ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پڑھا لیکن فائدہ ہمارا ہے۔ صحیح مسلم کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 408، من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، کہ جس نے میرے اوپر ایک مرتبہ درود و سلام پڑھا اللہ 10 رحمتیں اس پر اتارتا ہے۔ تو قربانی کرنے کے بارے میں امت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا ہے کہ تم لوگ میرے لیے قربانی کرو، اس لیے میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو وہی چیز کرنا ہے جس کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے نیا گھر بنوایا ہے، ہم وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بکرا ذبح کرنا چاہتے ہیں۔ دونوں کام ہی بہت اچھے کر رہے ہیں آپ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جو چیز غیر اللہ کے نام سے ذبح کی جائے اس کا گوشت کھانا حرام ہے۔ جملہ سمجھیں گے آپ یا نہیں؟ غیر اللہ کے نام سے جانور ذبح کیا گیا وہ حرام ہو گیا۔ قرآن میں 2 جگہ ذکر ہے، ایک جگہ بھی نہیں۔ وما اہل ایک جگہ ہے وما اہل بہی لغیر اللہ، اور دوسری جگہ ہے وما اہل لغیر اللہ بہی۔ قرآن کے 2 مقامات فرمایا کہ جو غیر اللہ کے نام کیا گیا وہ حرام ہو گیا۔ اب آپ پتہ نہیں کیا کرنے جا رہے ہیں بقرہ رسول اللہ کے نام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ بہت بڑا ہے، لیکن آپ کے نام بقرہ نہیں دیا جا سکتا۔ ہاں، جو دوسرا ذرا تھوڑا صحیح جملہ کریں کہ رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ایصال ثواب کے لیے بکرا ذبح کرنا ہے، اگر یہ کہیں تو ایک طرف سے بات معقول ہو جائے گی کہ جملہ صحیح ہے، لیکن اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ میں گناہ گار، مجھے معلوم ہے کہ میرے ماں باپ گناہ گار تھے، دادا دادی گناہ گار تھے، جن پہ ہمارے حقوق ہیں بہت زیادہ اور پتہ ہے گناہ گار ہیں، ان کے سوا ایصال ثواب کے لیے کچھ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اے میرے نبی ہم نے آپ کے پہلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے، وہاں صدقے تمہارے کی کیا ضرورت ہے؟ کام کریں جس کا کوئی معقول سبب نظر آ رہا ہو کہ بھائی گناہ گار ہے اس کی طرف سے صدقہ کا، والدین کے لیے کریں، دادا دادی نانا نانی کے لیے کریں،
जुमला भी गलत और काम भी गलत है। क्या प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से क़ुरबानी की जा सकती है? ये सवाल बहुत ज़्यादा किया जाता है और लोग हमारे माशरे में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से क़ुरबानी करते भी हैं। ज़रा गौर करें, क़ुरबानी का असल मकसद क्या है? क़ुरबानी का असल मकसद ये है जिसकी तरफ से हम क़ुरबानी करना चाहते हैं उनको सवाब पहुँचाना है, उनको अजर पहुँचाना है। क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे अजर के मोहताज हैं? क्या हमारे सवाब के मोहताज हैं? क्या हमारे सदक़े के मोहताज हैं? बिल्कुल नहीं है। हमारे सदक़े के, हमारे अजर के और हमारे नेकियों के सबसे ज़्यादा हक़दार हम खुद हैं और हमारे दूसरे अहबाब, रिश्तेदार, माँ बाप हैं। लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सवाब पहुँचाना, उनको अजर पहुँचाना, उनको सदका पहुँचाना, ये गोया प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन है। लेकिन इसके साथ साथ क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल करने के बाद सहाबा कराम ने क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कुर्बानी की है? जवाब आपको मिलेगा नहीं। आप पूरी तलाश करके देखें, कुरान की तशरीहात तलाश करके देखें, तमाम कुरान की तफसीरें तलाश करके देखें, अहादीस तलाश करके देखें। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इतनी मोहब्बत करने वाले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, लेकिन अल्लाह के रसूल के तरफ से कोई कुर्बानी नहीं कर रहे हैं। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इतनी मोहब्बत करने वाले, जब अल्लाह के रसूल का इंतकाल हो जाता है तो आपकी मौत को तस्लीम भी नहीं कर रहे थे और कह रहे थे कि अगर कोई कहता है कि मोहम्मद इंतकाल कर गए हैं मैं उनकी गर्दन उड़ा दूंगा। इतनी मोहब्बत करने वाले उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कुर्बानी नहीं कर रहे हैं। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, दूसरे बेशुमार सहाबा कराम हैं, कभी भी इन लोगों ने अल्लाह के रसूल की तरफ से कुर्बानी नहीं की। एक सवाल ये भी होता है कि हमारे यहाँ एक बल्कि तरीका ही राइज है अल्लाह के नबी की तरफ से कुर्बानी करने का, यानी ये भी होता है ना। अब ये आमतौर पे हमारे यहाँ चलता है कि जैसे बड़े जानवर में 7 हिस्सा है तो लोग 7 के बजाय 6 हिस्से में तकसीम करके पैसा लेते हैं, यानी एक जानवर का 6 हिस्से में तकसीम करके पैसा लेते हैं और उसके बाद 6 लोगों का थोड़ा थोड़ा पैसा मिला करके 7वां हिस्सा जो है वो अल्लाह के नबी की तरफ से होता है। यहाँ पे मुंबई में इसका रिवाज है। देखिए तो नबी सल्लम की तरफ से कुर्बानी करने का क्या हुक्म है? ये जज्बा तो बड़ा अच्छा है, ये जज्बा तो बड़ा अच्छा है, लेकिन हमारी शरीयत में जज्बे की कदर उसी वक्त है जब वो किताब और सुन्नत के मुआफिक। कुरान करीम की जो आयत है लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, अल्लाह ताला ने हमारी तख्लीक इसलिए की है ताकि हमें आजमा सके कि हम में से कौन अमल के एतबार से बेहतर है। अय्युकुम अहसनु अमला की तफसीर में सलफ़ ने कहा है सबसे ज़्यादा खालिस किसका अमल है और सबसे ज़्यादा सुन्नत के मुआफिक कौन अमल है। तो सिर्फ जज्बे का खालिस होना काफ़ी नहीं है। एक बिदाती जो बिदात करता है तरह तरह के, जज्बा उसका भी खालिस होता है, लेकिन वो क्यों हराम है? क्योंकि वो सुन्नत के मुआफिक नहीं होता है। आप देखिए सहाबे किराम क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते थे कि नहीं? हमसे बहुत ज़्यादा करते थे, बिलाशुबा हमसे बहुत ज़्यादा करते थे। किसी सहाबी ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कुर्बानी किया है? एक रिवायत मिलती है अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में, वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे वसीयत की कि मैं उनकी तरफ से कुर्बानी करूँ, इसलिए मैं कुर्बानी करता हूँ। पहली बात तो ये रिवायत सही नहीं है, ये रिवायत ज़ईफ़ है। दूसरी बात, थोड़ी देर के लिए अगर हम इस रिवायत को सही मान भी लें तो इसका क्या जवाब हो सकता है? आप बताइए, जो अभी हमारी गुफ्तगू हुई है उसकी रोशनी में। नहीं, वो जो वसीयत की बात हाँ, वसीयत की बात है। वसीयत को तो हम कहते हैं कि उस वक्त वाजिब है बल्कि वसीयत करना। अगर वो माल छोड़ के ना गया हो तो मुस्तहब है तनफीज करना उसकी। जी। तो वसीयत में वो चीज़ आ जाएगी। और पहली बात तो हदीस साबित नहीं है तो फिर सवाल ही नहीं। जी बिल्कुल। और अगर ये चीज़ होती तो सहाबे कराम बाकायदा सबकत ले जाते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कुर्बानी करने में। और ये एक ऐसा अमल नहीं रहता जो पोशीदा रहे, बाकायदा ये मशहूर होता सहाबे कराम के दरमियान। इसके बावजूद भी इसका कोई सबूत नहीं मिलता है। तो इस तरह के जज्बात का सुन्नत के मुआफिक होना ज़रूरी है। आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि आप दरूद पढ़िए ज़्यादा से ज़्यादा, कितना अजर है उसका? दरूद का अजर है। आप दरूद पढ़िए ज़्यादा से ज़्यादा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा कीजिए। जी, उसमें अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा कर रहे हैं, गोया कि अल्लाह की इत्तिबा कर रहे हैं। तो अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हकीकी मोहब्बत है तो हकीकी मोहब्बत यह है कि इत्तिबा कीजिए, जज्बात से नहीं कि आपने बकरीद आया और एक कुर्बानी दे दी मोहब्बत साबित हो गई। बल्कि ये बसा औकात
ہو سکتا ہے آپ جو ہے گناہ میں پڑ جائیں سنت کے مخالف ہونے کی وجہ سے. اس لیے اگر حقیقی محبت ہے تو محبت کے تقاضوں کو اس طرح سے پوری کیجیے جس طرح سے حکم دیا گیا ہے. ہمارے بعض احباب جو ہیں مسلمان، وہ ایک جانور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربان کرتے ہیں، اور وہ اس سلسلے میں بڑا اہتمام کرتے ہیں. ایک جانور لائیں گے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سے قربانی کر دیں گے. اگر 2 لے کر کے آئیں گے اور کوشش کریں گے باقاعدہ کہ کم سے کم 2 جانور لایا جائے، اور 2 میں سے ایک اپنی طرف سے کریں گے اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کریں گے. یہ عام طور پر بہت سارے لوگوں کے یہاں اس طرح سے رائج ہے اور اس طرح کا معمول ان کے یہاں چلتا ہے. اور اس قربانی میں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کے مسئلے کو بڑی عقیدت کی نظر سے وہ دیکھتے ہیں اور ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ہی اہم اور نیکی کا کام ہے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، کسی بھی عمل کو صالح ہونے کے لیے، کسی بھی عمل پر اجر و ثواب ملنے کے لیے، اور کسی بھی عمل کی صالحیت کے لیے ضروری ہے کہ اس پر اللہ کی کتاب یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مہر لگی ہو اور وہ صحیح طور پر مستند طور پر ثابت ہو، تبھی جا کر کے کوئی بھی عمل صالح ہو سکتا ہے. اس سلسلے میں بنیادی بات یہ ہے کہ اس کا تعلق عبادت سے ہے، اور عبادات کا مسئلہ یہ ہے کہ عبادات میں ہم پابند ہیں توقف کرنے کے، جب تک کہ ہمارے سامنے کوئی دلیل نہ آ جائے. اگر دلیل آ جائے گی تو ہم اس کے مطابق عمل کریں گے. اگر کوئی دلیل نہیں ہے تو ہم کوئی بھی کام عبادت کے پہلو کا، عبادت کے نام کا ہم ہرگز نہیں کر سکتے. تو بہرحال یہ مسئلہ عبادت کا ہے. اب یہاں پر ایک جو خاص بات ہے، جو ہمارے بھائی اپنی طرف سے قربانی کا جانور لاتے ہیں اور ایک جانور اپنی طرف سے اور ایک جانور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو، جو آپ کے داماد ہیں اور آپ کے چچا زاد بھائی ہیں، آپ نے ان کو حکم دیا تھا، انہیں وصیت فرمائی تھی کہ 2 میڈھے لایا کرو اور ایک اپنی طرف سے اور ایک میری طرف سے قربان کیا کرو. یہ وصیت فرمائی تھی، یہ حکم دیا تھا حضرت علی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے، اس وصیت پر عمل کرتے ہوئے حضرت علی ایسا کیا کرتے تھے. 2 لاتے تھے، ایک اپنی طرف سے اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربان کیا کرتے تھے. اس سلسلے میں جو حدیث پیش کی جاتی ہے جس میں یہ بات بیان کی گئی ہے، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، وہ روایت امام ترمذی نے اپنے جامع میں، ایسے امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں، ایسے ہی امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند کے اندر اسے روایت کیا ہے. اس کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی وصیت کے مطابق حضرت علی 2 میڈھوں کی قربانی کیا کرتے تھے، ایک اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سے، ایک اپنی طرف سے. اور جب پوچھا گیا کہ ایسا آپ کیوں کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے مجھے اس کا حکم دیا ہے یا اس کی وصیت فرمائی ہے، اس لیے میں اسے کبھی نہیں چھوڑ سکتا، یعنی ہمیشہ اس کی پابندی کروں گا. اسی کے اعتبار سے ہمارے بعض احباب جو ہیں، بعض مسلمان بھائی اس پر عمل کرتے ہیں. لیکن میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس مسئلے میں ہمیں یہ اچھی طرح جان لینا چاہیے کہ روایت تو ضرور ہے، یہ سنن کے اندر، مسند کے اندر موجود ہے، لیکن یہ روایت ضعیف ہے، ناقابل عمل ہے، غیر معتبر ہے، غیر مستند ہے. یہ روایت ضعیف ہے. نمبر 1، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ روایت کیا ہے؟ ضعیف ہے. اس کی سند میں ابو الحسنہ نامی ایک راوی ہے جو مجہول ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ شریک نخعی اس کے اندر موجود ہیں جو سیء الحفظ ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر ہینش نام کا ایک راوی ہے اور وہ بھی کیا ہے؟ ضعیف ہے. تو یہ تین علتیں اس کے اندر موجود ہیں. 2 راوی ہیں ضعیف ہیں اور ایسے ہی تیسرا راوی سیء الحفظ ہے. اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ضعف کی 3 وجوہات کی بنیاد پر یہ راوی کیا ہے؟ یہ حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے. اور اس سلسلے میں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں کے اندر، ایسے ہی مسند احمد بن حنبل کے محققین نے اپنی تحقیق کے اندر اس بات کو ذکر کیا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے، اور یہی سب سے بنیادی بات ہے، کہ یہ روایت ضعیف ہے، ناقابل اعتبار ہے، اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا. دوسری بات یہ کہ اگر بالفرض یہ بات مان بھی لی جائے، تسلیم بھی کر لی جائے کہ ٹھیک ہے روایت صحیح ہے، اگر روایت کو صحیح تسلیم بھی کر لیا جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس روایت کے اندر حضرت علی نے کیا کہا تھا؟ حضرت علی نے یہ کہا ہے کہ اللہ کے نبی نے مجھے حکم دیا ہے یا فرمایا، مجھے وصیت فرمایا ہے کہ میں 2 میڈھے لایا کروں، ایک اپنی طرف سے کروں، ایک اللہ کے نبی کی طرف سے کروں، اور میں اسے کبھی چھوڑ نہیں سکتا، اس پر ہمیشہ عمل کرتا رہوں گا.
تو آپ دیکھتے ہیں اگر ہم فرض کریں صحیح بھی سمجھ لیں اس حدیث کو، صحیح مان لیں، تب بھی یہ بات حضرت علی کے لیے اللہ کے نبی نے فرمائی ہے، کیونکہ انہوں نے کہا مجھے حکم دیا، مجھے وصیت اوصانی امرنی بھی، اللہ کے نبی نے مجھے اس کا حکم دیا، مجھے اس کی وصیت فرمائی، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ وصیت، یہ حکم حضرت علی کے لیے تھا اور حضرت علی اس پر عمل کر رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ یہ وصیت جس کو کی گئی ہے وہ اس پر عمل کرے گا، اور وصیت کا لفظ بڑی صراحت کے ساتھ ابو داؤد کی روایت کے اندر موجود ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر اسے ہم، ایک تو ضعیف ہے اور یہی بات صحیح ہے کہ روایت ضعیف ہے، ناقابل اعتبار ہے، دوسری چیز اگر فرض کرنے کی صحیح ہے تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں وصیت حضرت علی کو کی گئی ہے، جس کو وصیت کی گئی ہے وہ اس کا مکلف ہے، نہ کہ ساری امت کے لوگ اس کے مکلف ہیں۔ ادھر سے اس لیے ہمیں اسی نص پر رہنا چاہیے، اس کے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ تو یہ اس مسئلے کا خلاصہ ہے میرے بھائیوں کہ اس کی کوئی مستند حیثیت نہیں ہے کہ انسان دو جانور لائے، ایک اپنی طرف سے کرے، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرے، اس کی کوئی بھی مستند دلیل نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں ثواب پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم قربانیاں کر کے اجر و ثواب حاصل کریں، طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈھونڈیں، اس کی جستجو کریں، اس کی تلاش کریں اور اسی کے مطابق عمل کریں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔